बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इंतखाबी मुहिम पर चढ़े हुए हैं। आजकल खैबर पख्तूनख्वा में वो वर्कर्स कन्वेंशन से ख़िताब कर रहे हैं। कल उनकी तरफ से कहा गया था बल्कि अपने अब्बा जी को ही उन्होंने कह दिया कि ये 70 सालों के बाबे घर बैठे मुझ जैसे नौजवानों को इक़्तिदार में आने दें। किसी को दूसरी दफ़ा या चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाने से बेहतर है कि मुझे मौका दिया जाए, मैं पाकिस्तान के सारे मसाइल हल कर दूंगा। आज उनकी तरफ से सिलेक्टेड की गर्दान की गई। उन्होंने कहा कि पहले भी सिलेक्टेड राज था, उसकी हमने मुखालफत की, आइंदा भी किसी को सिलेक्ट नहीं होने देंगे। उनका इशारा मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ था। उन्होंने आज के जलसे में ये भी कहा, जलसा कह लें या वर्कर्स कन्वेंशन कह दें, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से ये भी कहा गया कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा पुराना नारा हो गया है, रोटी कपड़ा और मकान। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि नारा गो के पुराना हो गया है, लेकिन क्या पाकिस्तान में सब लोगों को रोटी कपड़ा और मकान मिल गया है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने फरमाया कि जब तक मैं हर बंदे को घर नहीं दे देता, हर बंदे का रोटी कपड़ा और मकान का मसला हल नहीं कर देता, ये नारा इसी तरह से गूंजता रहेगा। गोया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और उनकी औलाद कम अज़ कम 100 साल तक तो ये नारा लगाती रहेगी और लोगों से वोट हासिल करने की कोशिश की जाती रहेगी। इस सदी में तो ये नारा पूरा होता हुआ, ये दावा पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि इनकी कई नस्लें भी इस दावे को, इस वादे को पूरा करती हुई नज़र नहीं आती। तो गोया ये ता क़यामत पीपल्स पार्टी वाले नारा लगाते रहेंगे, रोटी कपड़ा और मकान। इमरान खान को 22 नवंबर को साइफर केस में ज़मानत मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों की तरफ से कहा गया था कि इमरान खान को साइफर केस में, एक तो इमरान खान का साइफर केस में ज़मानत वाला मामला है, दूसरे इसमें जो फ़र्द जुर्म आयद की गई थी उसको भी चैलेंज किया गया है। दोनों केसेस या शायद एक आध और केस भी 22 नवंबर को सुना जाएगा। 22 नवंबर को समाअत हो रही है। मियां नवाज शरीफ साहब की बरीयत 21 नवंबर को हो जाएगी, वो यकीनी है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां नवाज शरीफ साहब की बरीयत के बारे में मामला जाना है, समाअत होगी। मियां नवाज शरीफ को 1 या 2 पेशियों के बाद बरीयत मिल जाएगी, बाइज़्ज़त मियां नवाज शरीफ साहब बरी हो जाएंगे। उधर इमरान खान को ज़मानत मिलती है या नहीं मिलती? कुछ लोगों की तरफ से कहा गया था कि इमरान खान को ज़मानत मिलती है या नहीं मिलती, इसका इन्हिसार बेंच पर होगा कि बेंच में कौन से जज शामिल किए गए हैं। बेंच में शामिल किए गए हैं जनाब जस्टिस तारिक मसूद साहब, वो बेंच की सरबराही करेंगे। उनके साथ होंगी आयशा मलिक साहिबा और तीसरे जज हैं याहिया अफरीदी साहब। इस बेंच को देखकर मुझे तो यकीन हो गया है कि ना सिर्फ ये कि इमरान खान को ज़मानत मिल जाएगी, बल्कि फ़ैसला ऐसा आ सकता है। एक तो कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि शायद ये फ़ैसला आ जाए कि साइफर केस में इमरान खान को ज़मानत मिल गई है, इमरान खान को रिहा कर दिया जाए अगर इनके ऊपर कोई और केस नहीं है। अमूमन अदालतों की तरफ से यही फ़ैसले आते हैं, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि इमरान खान का साइफर केस में ज़मानत का जो फ़ैसला आएगा, गो केस में सरदार तारिक मसूद साहब बैठे हैं और उनसे पीटीआई को कोई बड़ी उम्मीदें नहीं हैं। बल्कि कुछ लोगों की तरफ से, पीटीआई वालों की तरफ से तो ये कहा जा रहा था कि इमरान खान की ज़मानत के रास्ते में रुकावट डालने के लिए सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बेंच बनाया जाएगा, वो इमरान खान को ज़मानत नहीं देंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि इमरान खान को इस केस में इसके बावजूद ज़मानत मिल जाएगी कि सरदार मसूद साहब इसकी सरबराही कर रहे हैं बेंच की, और फिर ये बेंच ये भी लिख देगा कि इमरान खान की साइफर केस में ज़मानत दी जाती है, इनको रिहा किया जाए। अगरचे इन पर दीगर केसेस भी मौजूद हैं, इसके बावजूद भी इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। ये मुझे लगता है कि इस बेंच की तरफ से फ़ैसला आ जाएगा और ये
بہت بڑا فیصلہ ہوگا، اس سے کئی ایوان لرز جائیں گے۔ مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ یقینی طور پر فیصلہ ہوگا۔ تو اس فیصلے کی وجہ کیا ہے؟ جسٹس طارق مسعود صاحب شاید اس پر اپنا ایک اختلافی نوٹ لکھیں۔ باقی عائشہ ملک صاحبہ، ویسے تو جسٹس طارق مسعود صاحب بھی انہوں نے بھی خدا کو جواب دینا ہے، اپنے ضمیر کے مطابق انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، قانون کے مطابق بھی فیصلہ کرنا ہے، تو وہ بھی کیا اتنا بڑا فیصلہ کر دیں گے جو سراسر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سائفر کیس کس طرح سے بنایا گیا ہے۔ بہرحال کچھ لوگوں کو پھر بھی یہ شک ہے کہ جسٹس طارق مسعود صاحب شاید عمران خان کے حق میں فیصلہ نہ دیں، لیکن یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے، اس کی کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس طارق مسعود صاحب بھی عمران خان کو ضمانت دے دیں گے، اور دوسرے دو جج صاحبان عائشہ ملک صاحبہ اور یحییٰ فریدی صاحب یہ تو یقینی طور پر عمران خان کی ضمانت کا ہی فیصلہ دیں گے۔ تینوں کا فیصلہ متفقہ ہوگا، اگرچہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جسٹس طارق مسعود شاید دوسری طرف کا فیصلہ دے۔ میں کس بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ شاہدہ ملک صاحبہ اور یحییٰ فریدی صاحب عمران خان کی ضمانت کا فیصلہ دیں گے؟ قانون کے مطابق یہی فیصلہ بنتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ان کی طرف سے وہ فیصلہ جس میں فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل کے حوالے سے جو فیصلہ دیا گیا تھا اس کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، اس بینچ میں عائشہ ملک صاحبہ بھی بیٹھی تھی، 5 رکنی بینچ تھا، اور یحییٰ فریدی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ متفقہ فیصلہ تھا کہ فوجی عدالتوں میں سیولینز کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، اور پھر یہی یحییٰ فریدی صاحب اور عائشہ ملک صاحبہ اس بینچ کا بھی حصہ تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کا، جس میں میاں نواز شریف صاحب کو اپیل کا حق نہیں دیا گیا تھا۔ اس کے بعد فیصلے کے بعد، قانون سازی کے بعد، بل پاس ہونے کے بعد، قانون بننے کے بعد جن لوگوں کے معاملات سامنے آئیں گے ان کو اپیل کا حق دیا گیا تھا۔ میاں نواز شریف صاحب اس حق سے محروم رہ گئے تھے۔ یہ 15 ججوں میں سے 8 ججوں کی طرف سے یہ فیصلہ دیا گیا، اور پھر انہی ججوں کے سامنے عمران خان کا سائفر کیس کا معاملہ ہے، سائفر کیس کی سماعت ہے، سائفر کیس کا فیصلہ آنا ہے۔ سائفر کیس کا فیصلہ نہیں آنا بلکہ سائفر کیس میں عمران خان کو ضمانت کا معاملہ ہے، تو یوں مجھے نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو اس کیس میں ضمانت مل جائے گی۔ بات ہم نے کی کہ 5 رکنی بینچ کی طرف سے فوجی عدالتوں میں سیولین کے ٹرائل کا قانون وہ کالعدم قرار دیا گیا تھا، تو اس قانون کی بحالی کے لیے، اس میں خاص شکوں کی بحالی کے لیے مرکزی حکومت بھی، سندھ حکومت کی بھی، بلوچستان حکومت بھی، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ بھی سپریم کورٹ میں جا چکے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا ہے اس فیصلے کو بحال کیا جائے، قانون کو اسی طرح سے لاگو کر دیا جائے جس طرح سے قانون بنایا گیا تھا، لیکن اس قانون کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا۔ قاضی فائزہ پر آج کل بہت ہی زیادہ دباؤ ہے اس قانون کی بحالی کے حوالے سے، تو دیکھتے ہیں قاضی فائزہ صاحب کس حد تک اس دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ وہ قانون بحال ہو جائے گا جو کالعدم قرار دیا گیا تھا؟ سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ قاضی فائزہ صاحب اس امتحان میں ڈاواں ڈول ہوں گے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے۔ سائفر کیس کے اوپن ٹرائل ہونے کے حوالے سے بھی معاملہ عدالتوں میں ہے۔ عدالت کی طرف سے کہا گیا ہے، جس کی سماعت اب 20 تاریخ کو ہونی ہے، کہ اوپن ٹرائل ہوگا۔ آخری خبر پر بات کرتے ہیں، یہ بھی سائفر کیس کے حوالے سے ہے۔ اس پر سٹے دیا گیا ہے اوپن کورٹ پر ٹرائل کے حوالے سے سٹے دیا گیا ہے۔ اس پر اگلی سماعت 20 نومبر کو ہوگی۔ گل حسن اورنگزیب صاحب کی طرف سے اس میں ریمارک دیے گئے تھے کہ یہ ایسا کیس ہے جس میں ملزم کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ ہم یہ بات ضرور کریں گے کہ جن لوگوں کو ایک بار طیارہ اغوا کیس میں 2 بار عمر قید کی سزا ہوئی تھی، وہ آج کل بڑے طاقت میں ہیں، ان کا بس چل رہا ہے، اور وہ عمران خان کو بھی اس کیس میں 2 دفعہ عمر قید کی سزا دینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کوشش میں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں، ججز جانتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن عمران خان کی ہمشیرہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، تو اس میں یہ طے ہوا ہے کہ اگر عمران خان کو اس کیس میں
بڑی سزا سنا دی جاتی ہے، جیسے سزائے موت ہے یا پھر عمر قید کی سزا ہے، ویسے سزائے موت کا نام لیتے ہوئے تو بندہ لرز جاتا ہے۔ بہرحال ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر ایسی سزا سنائی جاتی ہے تو پھر ہم امریکہ میں ڈونلڈ پر مقدمہ کریں گے، امریکہ میں جا کر مقدمہ کریں گے۔ اور پھر پوری دنیا کو پتہ ہے کہ مغربی عدالتیں کیسے فیصلے دیتی ہیں۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس دھمکی کے بعد، بلکہ یہ دھمکی نہیں ہے بلکہ عمران خان کو اگر کوئی بڑی سزا دے دی جاتی ہے تو پھر ان کے لواحقین، ان کے گھر والے خاموش تو نہیں بیٹھیں گے، وہ یقینی طور پر امریکہ جائیں گے۔ جیسے ہی یہ بات سامنے آئی ہے تو پھر وہ لوگ جو عمران خان کو بڑی سے بڑی سزا دلوانا چاہتے ہیں، ان کے کان کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور پھر معاملہ جب امریکہ میں جائے گا تو پاکستان کی عدالتوں کے بارے میں بھی وہاں پہ بات ہوگی کہ کس کیس میں کتنی سزا دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔